کہ ٹرانسجنڈر یا انٹر سیکس، یا جس کو ہم اردو کے اندر کہتے ہیں خواجہ سرا، ہجڑا، خسرا، چھکا، خنسا یا مخنث. اردو، عربی، انگلش سارے الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. السلام علیکم امت. ہاں بھائی، تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، آج کل جو ہے وہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بارے میں ہر جگہ بات ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اٹھا لیں، کسی بھی چینل کو دیکھ لیں، ٹرانسجنڈر ایکٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے، LGBTQ کے اوپر بات ہو رہی ہے. میرے ساتھ ہیں اسامہ صدیقی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو بھائی ناظرین جو ہے ہمارے دیکھنے والے، ان کے لیے ہم یہ سوال لے کر آئے ہیں. ایکچولی ہمیں بھی سمجھنا ہے اور آپ کو بھی سمجھانا ہے. تو اسامہ صدیقی صاحب جو ہے وہ اس میں ہماری رہنمائی کریں گے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا. اسامہ بھائی پہلے تو اس پہ روشنی ڈال دیں کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے کیا چیز. اصل تو یہ چیز پہلے سمجھنی ہے کہ واٹ از دا ٹرانسجنڈر ایکٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایسا ہے محسن صاحب کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ سے پہلے ہمیں جو بیسیکلی اس کے بارے میں کنفیوژنز ہیں، اس سے پہلے اس کی ڈیٹیل سمجھنا ضروری ہے کہ ٹرانسجنڈر یا انٹر سیکس، یا جس کو ہم اردو کے اندر کہتے ہیں خواجہ سرا، ہجڑا، خسرا، چھکا، خنسا یا مخنث. اردو، عربی، انگلش سارے الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. بالکل. یہ بیسیکلی ہے کیا چیز، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ایک آزمائشی مخلوق ہے کہ جو بیچارے سارے عالم کے اندر پریشانی کا شکار رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ نادانی ہم جو بعض دفعہ انسانوں کی طرف سے، عام انسانوں کی طرف سے ہو جاتی ہے. یہ ان کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر ٹیکنیکل ایررز کس کے اندر ہیں، اور ٹیکنیکل ایررز سے ہٹ کر جو دوسرے معاملات ہیں جس کا ایڈوانٹیج بعض دفعہ لے لیا جاتا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے، یا مختلف مائنڈ سیٹ کے ذہنی مریض جو ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے. بیسیکلی وہ یہ سارا ہے کیا چکر. اس کے بعد پھر ہم آ سکتے ہیں ٹرانسجنڈر ایکٹ کی طرف. ٹھیک ہے، تو اگر اب آپ اپنا سوال چینج کر کے دوبارہ سے پوچھیں تو میں پھر آپ کو پہلے اسٹارٹ سے تفصیل بتاؤں کہ بیسیکلی ہیں کیا معاملات. اچھا، میرا کہنے کا تو مقصد یہ تھا کہ ہم صرف ابھی سن رہے ہیں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بارے میں نا. زیادہ تر عوام کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس بل کے اندر ایکچوئل بل پاس کس حوالے سے ہوا ہے. ٹرانسجنڈر ایکٹ ہمارے سامنے ایک بات رکھ دی گئی ہے کہ بھائی ٹرانسجنڈر ایکٹ بل پاس ہو گیا. اب اس کے اندر صرف میں نے جو چیز پڑھی ہے اس کے اندر صرف ایک شک ہے، جس کے اندر جینڈر آئیڈینٹی کے اندر تھوڑا سا ایک ایشو آ رہا ہے. ایکچوئل وہی مسئلہ ہے. اور کیا اس بل کو ضرورت تھی پاس ہونے کی ہمارے اس نظام کے اندر، ہماری اس حکومت کے اندر، اس معاشرے کے اندر جیسا ہمارا معاشرہ ہے، اور دیکھا جائے تو اسلامی حیثیت اس کی وہ کیا رکھتا ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ بل. ٹھیک ہے، چلیں ایسا ہے محسن، دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک ہے انٹر سیکس، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں مخنث، خنسا، اردو میں خواجہ سرا، ہجڑا یا چھکا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اس کو سمجھیے گا، عوام کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکچوئل بات کاٹ رہا ہوں. جی ایکچوئل یہی چیز سمجھنی ہے اس کے اندر. ہاں، میں آپ کو مذہب کی ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور حکومتیں کیا کر رہی ہیں، بل اچھا ہے برا ہے، اس کے اوپر عوام کو ریئیکشن دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، یہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ وہ لوگ جانے، زیادہ بہتر وہ لوگ جانتے ہیں. ہم ڈیٹیلز ڈسکس کر سکتے ہیں اور فیصلہ میرے خیال میں عوام کے اوپر چھوڑتے ہیں. بالکل ایسا. اچھا ایسا ہے کہ دیکھیں انٹر سیکس ہونا قابل رحم اور ہمدردی والی چیز ہے. انٹر سیکس بنیادی طور پہ چار اس کے 1 2 3 4 4 پوائنٹس ہیں، اور وہ ہے کہ جو کوئی بھی بیبی کسی نقص کے ساتھ پیدا ہو. اچھا وہ کیا، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے وہ لڑکی اور لڑکے دونوں کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے جسمانی ساخت ہوتی ہے دونوں نہیں ہوتی، بعض دفعہ دونوں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ صرف 2% جو ٹوٹل دنیا کا ریشو ہے بچوں کے پیدا ہونے کا تناسب ہے، اس میں صرف 2% میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ انٹر سیکس پیدا ہو، یعنی دونوں ایبیلٹیز کے ساتھ یا بغیر دونوں ایبیلٹیز کے پیدا ہو.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنی بات کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ ویسے بہت تفصیلی موضوع ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر 3 لوگ ایسے تھے جن کا احادیث میں ثبوت ملتا ہے. ٹھیک ہے. ہدم، ہیت اور ایک کا نام تھا ماتے. یہ 3 لوگ تھے جو عورت نما مرد تھے یا مرد نما عورت تھے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا ریزنز تھے، کیا طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، ان کی عبادتیں کس طرح کی تھیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. کبھی زندگی نے موقع دیا اس طرح کے کوئی سوال اگر آپ جیسا کوئی دوست لے کر آیا تو اس وقت اس کی تفصیل بتائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی اس کو ہم کٹ شارٹ کرتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز اس کا مطلب نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچے پیدا ہوتے ہیں جو جسمانی ساخت کے حساب سے آزمائش کا شکار ہوتے ہیں اور یہ قابل ترحم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا سا آزمائش کا شکار رکھا کسی بھی وجہ سے. ٹھیک ہے. میجر جو اس کے اندر ڈیفیکٹ والا پیس ہوتا ہے نا، دیکھیں اس میں کچھ بچے ایسے نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ 90% کا علاج ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کی کلیئرنس کے بعد میڈیکیشنز ہوتی ہیں، کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں کہ جس میں ایک ہارمون کو پاور اپ کر دیا جاتا ہے، یا وہ مکمل لڑکی بن جاتی ہے یا وہ مکمل لڑکا بن جاتا ہے. تو دوسرے جو جسمانی ساخت کے حساب سے جو دوسرا آپشن ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر آپریٹ کر کے ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہوتا ہے. میں مہذب الفاظ کے اندر ساری چیز کو سمجھا رہا ہوں، عوام اور آپ دونوں سمجھدار ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بچہ اب ذہنی کرب اور جسمانی آزمائش دونوں سے نکل کے ایک نارمل انسان کی زندگی گزارتا ہے. سب سے میجر جو پرابلم آتا ہے وہ ایک کہلاتا ہے اسلامک جو فقہ کی کتابیں ہیں وہ کہلاتا ہے خنثی مشکل. خنثی مشکل یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر دونوں طرح کی صلاحیتیں ہوں اور دونوں طرح کی صلاحیتیں کام بھی کرتی ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسی کیس کے اندر بلوغت کا انتظار کیا جاتا ہے. یعنی ایسے کیس کے اندر وہ جو بھی شخص ہوتا ہے اس کو، میں آپ کو فار سپوز چھوٹی سی ایک مثال بتا دیتا ہوں مہذب انداز کے اندر، کہ اس کو طے کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ اس کا جو پیشاب کرنے کا نظام ہے وہ لڑکیوں جیسا ہے یا لڑکوں جیسا ہے. ٹھیک ہے. تو خنثی مشکل کے اندر یہ کام دونوں طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. تو بلوغت تک کا اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. بالغ ہونے کے بعد کون سا اس کا جو وہ ہے ہارمون ہے، کون سا اس کا آرگن ہے جو زرخیز ہے، یہ طے کرتا ہے. یعنی اس کے اندر باپ کے طور پہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت، ڈالنے کی صلاحیت موجود ہے، یا ایک ماں کے طور پہ اووری اور یوٹرس اس کے اندر موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اولاد کو اپنے اندر پال اور پوس سکتا ہے اور اس کے بعد دنیا میں وجود میں لا سکتا ہے. یہ بلوغت کے بعد جا کے بعض دفعہ طے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ دونوں چیزیں بھرپور ہوتی ہیں تو وہ ایک اور زیادہ مشکل قسم آ جاتی ہے. یہ کہلاتا ہے خنثی مشکل. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انٹر سیکس ہونا. ٹھیک ہے. دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اندر گڈمٹ ہونا. اس کی میں آپ کو اسلام اور شریعت کے حساب سے یہ بات بتا دیتا ہوں کہ مذہب ہمارا اس طرح کے آدمی کو، اس طرح کی شخصیت کو، بعض دفعہ جنازے کے اندر بھی ریسٹرکشن آ جاتی ہے کہ اس کو غسل کون دے گا. مرد دے، اگر اس کے کوئی قریبی محرم نہ ہو، مرد دے گا تو یہ ٹینشن ہے کہ اگر یہ عورت نکلی تو پریشانی ہے، مرد کسی عورت کو غسل نہیں دے سکتا. اور اگر یہ مرد نکلا تو یہ پریشانی ہے کہ اگر یہ عورت نکلی تو بھی پریشانی ہے، مرد نکلا تو بھی پریشانی ہے. تو اس طرح کے کیسز کے اندر جو علماء کرام نے فتاویٰ اس زمانے میں دیے جو اس کا علم رکھتے تھے، دیکھیں یہ شاید کسی بھی چینل پہ چیز ڈسکس نہیں ہو رہی ہے، ڈنڈا لے کے تو دوڑ رہے ہیں ہم سب جذباتی لوگ، لیکن ڈیٹیلز کے ساتھ شریعت کے مسائل کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو سکتا ہے، کیا ہو رہا ہے، یا کس طریقے سے یہ چیزیں آگے پیش کی جا رہی ہیں، ان کی چیزوں کی تفصیلات اور ڈیٹیلز سمجھنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ ایکٹ کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی ٹرانسجنڈر کیا ہے اور انٹر سیکس کیا ہے، دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے. تو مذہب نے ایسے کسی شخصیت کو جو آزمائش کا شکار ہو اپنی جسمانی ساخت کے حساب سے، اس کو میت کا جو غسل ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کے اس کو تیمم دیا جائے گا تاکہ باڈی ٹچ بھی نہ ہو. یعنی میں کسی ایسی شخصیت کو
جو ہے نا وہ اس کی تجہیز اور تکفین کا کام کر رہا ہوں، اور میں اس وجہ سے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کہ یار اگر میں اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت ہوئی تو میں اس کا گناہ برداشت نہیں کر سکتا کسی عورت کو برہنہ دیکھنے کا، اور اگر میں عورت ہوں اور یہ مرد ہوا تو میں اس کا بھی گناہ برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکچوئل احکامات جو اسلامک تھے، جو چلے آ رہے تھے، کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ مذہب نے اس کے بارے میں وضاحت اور ڈیٹیلز دی ہیں. اب آ جاتے ہیں، یہ انٹرسیکس کا آپ کو ٹاپک سمجھ میں آ گیا. انٹرسیکس اصل میں وہ لوگ ہیں جن کو ہم خواجہ سرا ہجڑا کہتے ہیں. ان کے نام پہ اگر میں اس چیز کو صحیح سمجھاؤں، ویسے میرے اور ہر انسان کے غلط ہونے کے 99% چانسز ہوتے ہیں، 1% صحیح ہونے کا بھی مارجن ہوتا ہے. اگر میں اس سارے کیس کو صحیح سمجھا ہوں، جتنی تھوڑی بہت انگلش سمجھ میں آتی ہے یا جتنا مذہب تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے، تو بیسیکلی انٹرسیکس یعنی خواجہ سرا کے نام پہ واردات کی گئی ہے، اور بل کا نام، ایکٹ کا نام ٹرانسجینڈر ایکٹ رکھا گیا. اب آپ سمجھیے کہ ٹرانسجینڈر کیا ہے. وہ کسی پیدائشی نقص کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی جسمانی ڈیفالٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک بھرپور صلاحیت ہوتی ہے، یا مرد بنے گا وہ بڑا ہو کے، یا عورت بنے گی، یا لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی. اس کو کوئی میڈیکل ایگزامینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ عورتوں میں رہنے والے لڑکے آپ نے اپنے گھروں میں بھی دیکھے ہوں گے کہ جن 6 بہنوں کا ایک بھائی پیدا ہوتا ہے 18 سال کے بعد جا کے، تو اس کی جو پرورش ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈنگ ڈونگ ہوتی ہے، ہلی بھی ہوتی ہے. وہ تھوڑے سے لچھن ان کے اندر جو وہ خواتین والے ہوتے ہیں. بالکل، لچھن تھوڑے سے خواتین والے ہوتے ہیں. محسن بھائی نے بہت اچھا ایلوبریٹ کیا ہے اس کو. اور جو لڑکی مردانہ پلی ہوئی ہوتی ہے، بھائیوں کے اندر ایک چوتھی بہن پلی ہوئی ہے، تو اس کی آواز قاری صاحب والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا انداز بھی ہوتا ہے، میں کھاؤں گا، میں پیوں گا، اس کا انداز بھی بھائیوں والا ہوتا ہے، کیونکہ باپ سے ڈانٹیں اس کو بھائیوں والے موڈ پہ ہی پڑ رہی ہوتی ہیں. ماں کی جوتیاں چپلیں بھی اس کو اسی طرح پڑ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ماں بھی بیٹی کو پالنے کی عادی نہیں تھی. 4 لڑکے 3 لڑکے پالے تھے اس نے. تو اب جب وہ لڑکی کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے ماں، تو وہ بھی طے نہیں کر پاتی کہ مجھے اسلم سے ڈیل کرنا ہے کہ فوزیہ سے ڈیل کرنا ہے، اس میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہوتا کیا ہے کہ ٹرانسجینڈر میں بیسیکلی پرابلم یہ آتا ہے کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جسمانی نقص اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہوتا. نفسیاتی طور پہ بڑے ہونے کے بعد کسی کو محسوس ہو کہ یار، جیسے آپ کو ہی لے لیتے ہیں، ناراض مت ہوئیے گا، کہ میں محسن نہیں ہوں بلکہ میں تو محسنہ ہوں. ٹھیک ہے، صحیح. میں شکور نہیں ہوں بھائی، میں تو شاکرہ ہوں. تو آپ کو یہ محسوس ہوا اور آپ کھڑے ہو گئے، تو ایسے لوگوں کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی ہم جینڈر چینج کرنے کی اور دوسرے کام کرنے کی بات کریں تو یہ وہ تباہی ہے بیسیکلی جس پہ علماء اکرام یا جو سمجھدار عوام جو اس کو ایکچوئل انڈرسٹینڈ کر رہی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ بھائی ایسا آدمی، اگر آپ فرض کریں آپ کل کو کلیم کر دیتے ہیں 2 بچے ہونے کے بعد کہ مجھے تو عورت کی سی فیلنگ آ رہی ہے، تو کل کو پھر آپ کا تو پیئر ختم کرنا پڑے گا ہمیں. اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے، ہو چکا ہے 2018 میں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ انڈو ہو جائے گا. یہ آپ کچھ دنوں کے اندر اس چیز کو جو ہے نا وہ سنیں گے کہ اسلامک نظریاتی کونسل نے اس کے اوپر ایشو اٹھایا اور اس قانون کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا. میں آج میرے خیال میں 27-28 تاریخ سپٹمبر کی ہے، تو آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دنوں کے اندر یہ چینج ہو جائے گا. اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایشو اٹھے گا اور پھر حکومت اس پہ مجبور ہوگی کہ اس چیز کو چینج کریں. تو آپ نے یہ سمجھا کہ ٹرانسجینڈر بیسیکلی نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے. ان نفسیاتی مسائل کا حل ہے، علاج ہے، میڈیسنز ہیں، تھراپیز ہیں، اور اس کے دماغ سے وہ عورت بننے والا کیڑا، یا اگر عورت ہے تو اس کے دماغ سے وہ مرد بننے والا کیڑا نکالنا ضروری ہوتا ہے. نہیں نکلتا تو پھر چونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، شخصی آزادی، فریڈم آف اسپیچ کی بات ہوتی ہے، تو لوگ اس کو غلط ایڈوانٹیجز اس کے لیتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیج اٹھایا جاتا ہے. پھر اس میں نہ مذہب کی بات ہوتی ہے، پھر اس میں نہ اسلامی اقدار کی بات ہوتی ہے، پھر اس میں نہ ہماری جو بر اعظم کی، ہماری ساؤتھ ایشیا کی جو ویلیوز ہیں، فیملی ویلیوز ہیں، نہ اس کی بات ہوتی ہے. اور پھر وہ مسائل جو آئیں گے آگے تو ان مسائل پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. وہ مسائل پھر اس طرح آئیں گے کہ بھائی کل کو میں جو ہے نا وہ اسکرٹ پہن کے کسی مال کے اندر لیڈیز باتھ روم میں گھسنے کی کوشش کروں گا اتنی بڑی داڑھی اور اتنی بڑی مونچھوں سمیت، تو آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. میرے پاس نادرا کا کارڈ بھی ہوگا جس میں لکھا ہوگا یہ اسامہ صاحب نہیں ہے بھائی، یہ تو جو ہے نا فلانی خاتون ہے.
داڑھی ہوگی میری, مونچھیں بھی ہوں گی, لیکن مجھے مجھے فیل ہوا, میں نے شناختی کارڈ بنوا لیا. پھر کل جو ہے نا وہ یہ فلانے آدمی کی بہن کھڑی ہوگی ابا کے مرنے کے بعد, اس کا شوہر ہوشیار ہوگا, یہ اس کو آئیڈیا دے گا یار تمہارے 4 بھائی ہیں, ان کا حصہ 50-50 لاکھ بن رہا ہے مذہب کے حساب سے, تم بھی جو ہے نا کلیم کر دو مجھے لڑکا فیل ہو رہا ہے, اور جا کے جو ہے نا وہ نادرہ میں شناختی کارڈ بنوا لو. کیونکہ صرف فیلنگز کے اوپر حکومت کا جو میں نے ایکٹ جو پڑھا تھا, جو دو اسپیشل لائنز اس میں صاف بات ہے فیلنگز کے اوپر, اس میں یہ تھا کہ کوئی اپنی چیز کو پرسیو کر رہا ہے, وہ صرف بتا دے گا بغیر میڈیکل ایگزامینیشن کے, بغیر کسی چیکنگ کے, یہ الاؤ ہو جائے گا, کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. میں جا کے بتاتا ہوں کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میں یہ فیل کر رہا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں عورت بن رہا ہوں, اور جا کے میں نادرہ میں ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے آپ کو عورت کنسیڈر کروا لوں. ٹھیک ہے نا, بنانے والے اپنے گھر میں لیڈیز کے ساتھ مجھے ملنے دیں گے, میں عورت بن کے آتا ہوں, پورا کام کروا کے آؤں گا, قانون بنا کے قانونی تقاضے پورے کر کے آؤں گا, شناختی کارڈ وغیرہ بنوا کے آؤں گا, وگ بھی لگا لیں گے, لیکن داڑھی سمیت گھسلے دیں گے اپنی لیڈیز کے ساتھ. ٹھیک ہے, لیڈیز کمپارٹمنٹ میں ہم سفر کریں مردانی ساخت کے ساتھ, اور کارڈ عورت کا بنا ہوا ہو, تو کیا یہ ایکسیپٹیبلٹی ہوگی معاشرے کے اندر؟ اس کی جتنے پرابلم, جتنی خرابیاں مستقبل کے اندر آنے والی ہیں نا, ان چیزوں کا تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم. ٹھیک ہے, سب سے بڑا ایشو وراثت کے جھگڑے کے اوپر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو خدائی صلاحیتوں کے حساب سے, اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو حصہ رکھا سوچ سمجھ کے رکھا. کل کو کوئی بھی عورت کلیم کرتی ہے کہ میں بھی بھائی ہوں, بھائی میرے اندر فیلنگ آ رہی ہے, میں بھی غنی بھائی بن رہا ہوں آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, تو پھر کیا کرو گے؟ سب سے مین مسئلہ ہوگا آگے جا کے, جو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے, وومن کوٹا کے اوپر جو سیاست ہوتی ہے ساری کی ساری, کوئی بھی جا کے کل شکور صاحب کھڑے ہوں گے, غفور صاحب کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ بھائی ہم تو عورت ہیں, اور وہاں مردوں میں تو سیٹیں ختم ہو گئی ہیں, جتنی سرکاری نوکریاں آتی ہیں عورت کی سیٹ سے کھڑے ہو کے الیکشن لڑیں گے, اس کی سیٹ سے کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ 17ویں 18ویں گریڈ کی سیٹس کے اوپر جائیں گے. دسیوں مسائل ہیں, 1000 مسائل ہیں, کتنے گنیں گے؟ پیدائش سے لے کے لیڈی ڈاکٹر اندر سے جو ہے نا داڑھی والی نکل لی. اب آپ سوچو, آپ اپنی بیوی کا الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے لے کر آئے ہو اس چکر میں کہ بھائی ہم مذہبی فیملی ہے, ہم میل ڈاکٹر سے نہیں کرواتے, فیمیل سے کراتی ہے, اور اندر جو لیڈی ڈاکٹر ماسک کے اندر سے نکل لی, اس کے ہاتھوں کے اوپر بڑے بڑے بال ہیں, مردوں والے ہاتھ ہیں. تو اب آپ سوچیں نا, وہ بولے گا میں تو نبیلہ ہوں. ہاں, وہ ہمیں بولو کہ میرا نام تو نبیلہ ہے, اندر سے آواز اس کی نکل رہی ہوگی تیری مہربانی والی. ہاں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, یو فون کا اشتہار تھا ایک. تو ان گنت مسائل ہیں, آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے ان چیزوں کو. بیسیکلی یہ قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے ٹرانسجینڈر کے نام پہ. ٹرانسجینڈر بیسیکلی کوئی چیز نہیں ہوتی, ایک نفسیاتی مسئلہ ہے, اس کو جو ہے وہ حل کرنے کی ان نفسیاتی لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, انٹر سیکس بیسیکلی ایشو ہونا چاہیے, خواجہ سرا یا ہجڑا جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بیسیکلی ایشو ہونا چاہیے. وہ ایک قابل رحم جنس ہے, اس کو ترحم کی نگاہوں سے بھی دیکھیں, ان کے ساتھ ہمدردی بھی کریں. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی آزمائش کے بعد مدینہ سے باہر کر دیا تھا. بعد میں حضرت خالد بن ولید نے بھی ان کو, جب ان کی ذہن سے کچھ باتیں سنی جو ایسی تھیں کہ جو اخلاقی طور پہ درست نہیں تھی, ان کو کہا آپ مدینہ سے باہر تشریف لے جائیں. لیکن اس کے باوجود بھی جب لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے, یہ تیسری جنس سمجھی جاتی ہے, ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے کسی کام کے اندر, اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن بھائی ایک دن ان کو مدینہ میں آ کے مانگنے, اپنی ضروریات پوری کرنے کی پرمیشن دی تھی. میں نے کہا تھا کہ میں یہ بات اگلے کسی ایپیسوڈ کے اندر ڈسکس کروں گا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب رحم کا جذبہ اس وقت بھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں اس مخلوق کے ساتھ تھا, اور اس کا بینیفٹ اس مخلوق نے اٹھایا تھا. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ آپ رحم کریں, ان کے ساتھ آپ ہمدردی کریں, ان کی آپ مدد کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو ان کے نام کے اوپر طرح طرح کے کام کر رہے ہیں, وہ ان کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی عوام کے دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اسامہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ میرے کو بڑا تفصیلی جواب دے دیا ہے نا, اس میں آپ نے تمام تر باتیں کر دی, اور کڑی سے کڑی جڑتی چلی گئی, تو آپ نے جو ہے وہ مکمل اس کو ایک وہ کر دیا کہ خلاصہ کر دیا, جیسے کہتے ہیں نا کوزے میں بند کر دینا سمندر کو, تو وہ والی بات آپ نے کر دی.